السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں آپ ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان کو جلا بخشنے والا ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والا واقعہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو یقیناً اچھا لگے گا اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور مستفید ہوں گے۔ ایک اللہ والے تھے اور وہ چل رہے تھے، چلتے ہوئے ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جب قبرستان دیکھا تو قبرستان میں تھوڑی دیر رک گئے، اس لیے کہ قبرستان میں بیٹھ کر، قبرستان میں تھوڑی دیر ٹھہر کر اس قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگوں کے لیے، قبرستان میں سوئے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کی جائے، انہیں ہدیہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم لوگ روزانہ قبرستان میں جایا کرو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم از کم جمعۃ المبارک والے دن قبرستان میں جایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں موت یاد رہے گی، اس سے تمہیں قبر یاد رہے گی، اور جب تم جاؤ گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو جو چلے گئے، جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کا فائدہ ہوگا کہ تم ان کے لیے دعائے بخشش کرو گے، دعائے مغفرت کرو گے، اور دوسرا فائدہ تمہارا ہوگا کہ تم لوگ اپنی موت کو یاد کر کے دنیا کی لہو و لعاب میں، زیب و زینت میں وہ کھو کر نہیں رہو گے۔ وہ اللہ والے تھوڑی دیر کے لیے رکے، دعا کی اور دیکھا کہ قبروں میں ایک قبر اس کی اینٹیں گری ہوئی ہیں۔ سوچا کہ میں اینٹوں کو لگا دوں۔ جب قریب گئے تو وہ اینٹیں زیادہ گری ہوئی تھیں اور اندر سے پڑی ہوئی میت وہ نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے آگے ہو کر اس میت کو جب اس پہ نظر پڑی تو وہ ایک لڑکی کی میت تھی، اور عجیب ہی نظرات اور عجیب ہی منظر تھا، عجیب ہی نظارہ تھا۔ اور آپ بڑے حیران ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی کوئی دفنا کے گیا ہے۔ اس کا کفن بالکل صاف شفاف، اور اس کی مٹی سے، اس کی اینٹوں سے تو لگ رہا تھا کہ یہ آج کی قبر نہیں، یہ کافی دنوں پہلے بنی ہوئی ہے، لیکن کفن سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کسی نے اس کو لٹایا ہو۔ اور اگلا منظر تو بڑا ہی عجیب تھا۔ سامعین و ناظرین، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے سرہانے، اس کے سر کی طرف ایک پودا لگا ہوا ہے، اور اس پودے کے اندر ایک گلاب کا پھول ہے، اور وہ گلاب کا پھول اس کے منہ کے اوپر ہے، میت کے منہ کے اوپر، اور اس گلاب کے پھول سے ایک قطرہ، ایک ذرہ وہ نکلتا ہے، اور وہ قطرہ، وہ ذرہ رس کا اس میت کے منہ میں گر جاتا ہے، اور وہ میت اس قطرے کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چوس لیتی ہے۔ ان اللہ والوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بڑے ہی پریشان ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے گھر والوں سے اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کو پوچھنے جاؤں گا، پتہ کرنے جاؤں گا، جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مرتبہ اور یہ عظمت عطا فرمائی۔ اسے وہاں پہ اینٹیں لگا دیں، اور اینٹیں لگا کے قبر کو اچھی طرح بند کر دیا، اور بند کر کے قریب ہی جو بستی تھی وہاں پہ گئے، پوچھ داچھ کی، پتہ چلا کہ اس قبر کے جو گھر والے ہیں وہ وہاں پہ ہیں۔ ان کے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس میت کی والدہ، یعنی کہ اس لڑکی جو انتقال کر گئی تھی، جس کی قبر کو وسیع کر کے گئے تھے، جو ماجرا جس کا دیکھ کے گئے تھے، اس کی والدہ نکلی، اور اس کی والدہ سے پوچھا کہ وہ فلاں قبر جو تھی، قبر جو ہے وہ آپ کے کسی عزیز کی ہے؟ تو وہ ماں کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی، ہاں وہ قبر تو میری بیٹی کی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سا عمل کرتی تھی ایسا؟ تو ماں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا مطلب، کون سا عمل؟ انہوں نے سارا واقعہ بتلایا کہ
کہ میں نے یوں 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 دیکھا ہے۔ تو ماں بھی بڑی حیران ہوئی اور فرمانے لگی، کہنے لگی کہ میں نے ایسا کوئی عجیب اس کا عمل نہیں دیکھا۔ نماز پڑھتی تھی، اچھی بچی تھی، نیک تھی، ہماری بات مانتی تھی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے نہیں، کچھ ایسا واقعہ، کوئی یونیک واقعہ، کوئی عجیب واقعہ۔ ماں نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی ہاں، ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو اس نے جب کیا تو میں بڑا متاثر ہوئی، بڑی حیران ہوئی کہ کیوں کیا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ میری وہ بیٹی بیمار تھی، اور بہت زیادہ بیمار تھی، اور بیمار اتنی تھی کہ اس سے چل کر واش روم میں بیت الخلاء میں بھی نہیں جایا جاتا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اسے جو ہے وہ بیت الخلاء میں واش روم میں لے کے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں اور گھر کا کام کاج کر رہی ہوں، تو اسی اثنا میں میری وہ بیٹی مجھے آوازیں دینے لگی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ تو میں سارے کاموں کو چھوڑا اور جلدی سے اپنی بیٹی کی طرف آئی۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، اتنی آوازیں دے جا رہی ہو؟ تو وہ میری بیٹی مجھے کہنے لگی اماں مجھے واش روم بہت زیادہ آیا ہے، مجھے تقاضا آیا ہے، مجھے بیت الخلاء میں لے کے جاؤ، مجھے واش روم میں لے کے جاؤ۔ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے بیت الخلاء میں لے کے گئی، تو میری بیٹی تقاضے کے لیے بیٹھ گئی۔ تو میں واش روم سے بیت الخلاء سے باہر نکل آئی، تو میں نے پیچھے دیکھا تو میری بیٹی میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ 2-4 منٹ وہ باہر کھڑی رہی، تو پھر بیت الخلاء میں گئی، تقاضا کیا، اور پھر میں نے اسے اٹھایا اور جو ہے اس کی چارپائی پہ اس کو لٹا دیا۔ تو کہتی ہے تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ پہلے تو تجھے اتنا زیادہ تقاضا تھا، اتنا زیادہ واش روم آیا تھا کہ تو مجھے آوازیں دی جا رہی تھی، تو جب میں نے تجھے بٹھایا جا کے تو جلدی سے اپنے جو ہے وہ اپنا بیت الخلاء سے باہر آ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی اماں کیا بتاؤں، جب میں تقاضے کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھ گئی تو ادھر مسجد سے اذان شروع ہو گئی، اللہ کے نام کی صدا اور آواز میرے کانوں میں گا گئی، کانوں میں گونجنے لگی۔ تو مجھے بڑی شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ کا نام میرے کانوں میں پڑ رہا ہے اور میں اس حالت میں بیٹھی ہوں۔ میرے اللہ کا نام میرے کانوں میں آ رہا ہے، میرے مشکل کشا کا نام میرے کانوں میں آ رہا ہے، میرے پروردگار کا نام، میرے حاجت روا کا نام، میرے معبود کا نام میرے کانوں میں آ رہا ہے، اور میں اس حالت میں بیٹھی ہوں۔ تو میں اللہ کے نام کے تقدس، اللہ رب العزت کے نام کے جو ہے احترام کے لیے میں جلدی سے اپنا سطر بند کیا اور باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب اذان مکمل ہوئی تو پھر جو ہے جو آ کے میں نے بقایا تقاضا کیا اور پھر جو ہے میں اپنے جگہ پہ آ گیا۔ ہاں، یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس واقعے کو میں دیکھ کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ تو اللہ والے سنتے رہے، بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے ہاں اس کی یہ نیکی اس کے کام آ گئی، اور اس کی اس نیکی نے اللہ رب العزت سے اسے جنت کے بالا خانے اور جنت کی عظمتیں اور جنت کے مرتبے جو ہے وہ عطا کروا دیے۔ تو سامعین و ناظرین ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، اللہ رب العزت کے نام اللہ رب العزت کے نام کا احترام کرنے کی وجہ سے اتنی عزت، اللہ رب العزت کے نام کا جو ہے وہ تقدس، احترام، عظمت، عزت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے اتنی عزت، اتنا مرتبہ۔ تو میرے محترم بھائیوں ذرا سوچیں، جو اللہ کا نام جب اذان ہوتی ہے، اذان کو سنتے ہیں اور اذان کو سن کر پھر جو ہے صرف سننے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعلیٰ عرفہ طریقوں کے پر پورا کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں کتنی عظمتوں سے نوازے گا، اللہ انہیں کتنی شانوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کتنے اعزازات اور کتنے پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اگر جنت میں من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو۔ اگر قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو، پھر اس جنت میں من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزار لو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب کہا کہ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف یہی واپس لے کر جاؤ گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی گفتگو، یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ کریں، لائک کریں اور دوستوں میں اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔